نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز قائدین تحریک لبیک پاکستان، علماء علماء، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس نشست میں ہمارے صوبائی امیر شیر بلوچستان حضرت علامہ مولانا مفتی وزیر احمد رضوی صاحب نے جو مجھے حکم دیا ہے وہ سچے کارکن کے اوصاف بیان کرنے کا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بستہ ہو کے، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان، تمام ذمہ داران، وہ صف بستہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے۔ عالم کفر کے سامنے، عالم باطل کے سامنے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت کے مطابق کھڑے ہیں۔ اور قرآن پاک میں خالق کائنات نے ایک شہد کی مکھی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ شہد کی مکھی، یہ تمام مکھیاں ایک مجتمع ہو کر ایک گروپ کی صورت میں کام کرتی ہے۔ ہر مکھی، ہر کارکن کے لیے ایک الگ وظیفہ، الگ کام ہوتا ہے۔ چند کارکن جا کے پھلوں کا رس چوس کے لاتے ہیں، اپنے جتھے میں ڈالتے ہیں، کچھ خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، اور کچھ مکھیاں وہ امور خارجہ کی پاسداری کرتے ہیں، کون باہر جا رہا ہے، کون آ رہا ہے۔ اور یہ ایک منظم نظام سے جب ہر کارکن، ہر مکھی اپنے کام میں جت جاتے ہیں تو شہد تیار ہوتا ہے۔ اور جو مکھی اپنے جتھے کو، اپنے مرکز کو، اپنے گھر کو چھوڑتی ہے تو اس کی تحریکی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، ہمارے کارکنوں کے لیے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ جس طرح شہد کی مکھیاں ایک مجتمع صورت میں کام کرتی ہے، ہمارے کارکن بھی ایک مجتمع صورت میں کام کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے کارکنوں کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج آپ سب آئے بیٹھے ہیں، آپ کے لیے کوئی رکشہ نہیں لگوایا، کوئی ہم نے 5000 روپے کا اعلان نہیں کیا، کوئی ہم نے 125 کا اعلان نہیں کیا۔ امیر محترم کا، امیر المجاہدین کا عرص تھا، آپ سب آگے۔ امیر محترم ایک کال دیتے ہیں کہ آپ نے 5 نومبر کو فیض آباد کے مقام پہ پہنچنا ہے ملین مارچ کے لیے۔ یہ لاکھوں کا سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ سچے ہونے کا اور کوئی وصف نہیں ہے۔ ڈالی گئی جو فصلیں خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہے، ہری ہو صحاب بار سے ہے لازوال عید خزاں، اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ اسے برگ و سوار سے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رے شجر سے امید بہار رکھ۔ وما علینا